الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور عزیز بھائیوں، خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ رضی اللہ عنہ کے عظیم اخلاق، آپ کی رحم دلی، آپ کی شفقت اور ہمدردی، اس پر تفصیلی گفتگو ہمارے سامنے آئی، اور اس گفتگو کے آخر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو 12 سالہ دور خلافت تھا، اس کے ابتدائی 6-7 سال پرامن، پرسکون اور بہت اطمینان سے گزرنے کے باوجود آخری دور میں کچھ فتنے رونما ہوئے، اور وہ فتنے اس قدر شدید ہو گئے، اتنے بڑھ گئے کہ انہی فتنوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جان لے لی، اور وہ فتنے وہاں پر ختم ہونے کے بجائے اور آگے بڑھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا دور خلافت انہی فتنوں کی نظر ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی عظیم شخصیت جو رعایا سے محبت کرنے والی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے انتہا محبت کرتے تھے، جنہیں رعایا بے انتہا پسند کرتی تھی، اور خود انہیں بھی رعایا سے بہت زیادہ محبت تھی، اور رعایا کی سہولت کے لیے، ان کے آرام و راحت کے لیے سارے انتظامات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیے تھے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ فتنے پیدا ہوئے، اور پھر کیا وجہ تھی کہ ان فتنوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے، بہت ہی مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا؟ تو اس پر انشاءاللہ مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس کے بعد میں جو گفتگو کا مختصر سلسلہ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور شہادت پر مشتمل ہوگا، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا فتنے تھے جن کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا آخری حصہ فتنوں کی نظر ہو گیا، تاریک ہو گیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح اور کامیابی کی جو دیوار قائم کی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اس دیوار کو بہت ہی بلندی نصیب ہوئی۔ مسلمان، اسلامی طاقت، اسلامی حکومتیں کامرانیوں پر کامرانیاں حاصل کرتی چلی گئی، فتح پر فتح حاصل کرتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلامی سلطنت کی جو حدود ہے وہ بہت وسیع ہو گئی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان فتوحات کی کثرت کے نتیجے میں، اسلامی سلطنت کی وسعت کے نتیجے میں کچھ کمزوریاں اور خرابیاں بھی پیدا ہوئیں، جنہوں نے فتنوں کی شکل اختیار کی۔
ایک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور دوسرا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اسباب۔ شہادت کا واقعہ وہ تفصیلی انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، وہ اسباب اور وہ فتنے کیا ہیں جو شہادت کا ذریعہ بنے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فتوحات حاصل ہوئیں اسلامی طاقتوں کو، اسلامی مملکت کو، ان کامیابیوں سے، ان فتوحات سے مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے، ان کی جنگی صلاحیتوں میں اور قابلیتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور کفر کی دشمنوں کی طاقتیں پست ہوتی چلی گئیں۔ یہ جو کامیابیاں ملیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس بات پر یقین تھا کہ ان فتوحات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو جنگی پالیسی ہے اس کا بہت اہم رول ہے۔ عسکری پالیسی، فوجی پالیسی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اختیار کی تھی، ان پالیسیز کے نتیجے میں، ان طور طریقوں کے نتیجے میں اسلامی مملکت کو، اسلامی حکومتوں کو، فوجوں کو اتنی عظیم ترین کامیابی نصیب ہوئی ہیں۔ انہیں ان پالیسیز پر پورا یقین تھا، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان پالیسیز پر پورا اطمینان رکھا اور اسے برقرار رکھا، اور جتنے بھی ان کے گورنر تھے، ان کے جو عمال تھے، عاملین تھے، ان سب کو خطوط میں یہ لکھا کرتے تھے، تقوی اور پرہیزگاری کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان پالیسیز کو برقرار رکھنے کی، انہیں تبدیل نہ کرنے کی ہدایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمندری جنگوں کی اجازت نہیں دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کر کے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی صلاحیتوں کا اندازہ کر کے جنگی بحری جنگوں کی اجازت دی، سمندری جنگوں کی اجازت دی، اور اس کا بھی بہت زبردست فائدہ ہوا۔ تنہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 50 جنگیں لڑی ہیں، سمندری جنگیں، اور اس میں سے بھی اکثر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ گویا کہ یہ جو فتوحات حاصل ہو رہی تھی، ان فتوحات کے نتیجے میں کامیابیاں مسلمانوں کے قدم چوم رہی تھیں، اور دوسری طرف سے مال و دولت کی کثرت اسلامی مملکت میں ہوتی چلی گئی۔ یہاں پر آپ دیکھیں، جب مال و دولت کی کثرت ہوئی تو ایک تو حضرت عمر بن خطاب اور گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، شیخین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی پالیسیز تھی اس معاملے میں۔ بعض مقامات پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان پالیسیز میں اپنی حکمت عملی کے تحت کچھ تبدیلیاں کی۔ ایک مرتبہ پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جب مسئلہ چل رہا تھا، پچھلی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ خلافت کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا تھا، مکمل 1 دن اور 2 راتیں آپ نے مشورہ کیا تھا، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ صحابہ کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ جو بھی خلیفہ بنے وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرے، قرآن و سنت کے مطابق خلافت کرے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی پالیسی کو تبدیل نہ کرے۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، صحابہ کی اکثریت یہ چاہتی تھی کہ شیخین کی پالیسی میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو، جس طریقے سے انہوں نے خلافت کی اسی طریقے سے خلافت کی جائے، یہ اکثریت کی رائے تھی۔ اور خود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی مشورے کے بعد، غور و فکر کے بعد یہی سمجھتے تھے بہتر کہ شیخین کی پالیسی میں تبدیلی نہ کی جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر، حضرت عثمان غنی کا ہاتھ اٹھا کر یہ سوال کیا تھا کہ اگر تمہیں خلافت مل جائے تو کیا تم قرآن و سنت کے مطابق اور شیخین کے طریقے کے مطابق، ان کی پالیسی کے مطابق خلافت کرو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ میں خود بھی غور و فکر کروں گا، جس حد تک ممکن ہو سکے میں ان کی پالیسی پر عمل کروں گا، لیکن اگر کہیں موقع ملے، خود مجھے اجتہاد کرنے کی ضرورت پڑے اور مجھے یہ محسوس ہو کہ میں اس سے بہتر کچھ طریقہ اختیار کر سکتا ہوں، تو وہاں میں ان کے پالیسی پر عمل کرنے کے بجائے ایک نئی پالیسی اختیار کروں گا جو امت کے حق میں بہتر ہو، امت کے مفاد میں بہتر ہو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی شرط کے یہ کہا تھا کہ میں شیخین کے پالیسی کے مطابق چلوں گا۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، اور پورا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، اس کی سیرت کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ بعض مقامات پر قرآن و سنت کے مطابق، لیکن حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی سے ہٹ کر کچھ پالیسی حضرت عثمان غنی نے پورے خلوص اور للہیت کے ساتھ، کوئی گناہ کر کے نہیں، کوئی بدنیتی کے ساتھ نہیں، بلکہ پورے خلوص کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ اور قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق کچھ پالیسیز اختیار کی جو ان کے مزاج کے مطابق تھیں، شیخین کی پالیسی کے مطابق نہیں تھی۔ اسے اچھی طرح سمجھیں،
کوئی گناہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ ہرگز نہیں کیا تھا، محض مزاج اور طبیعتوں کے فرق کی وجہ سے انہوں نے کچھ پالیسیز ایسی اختیار کی جو پالیسی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پالیسیز کے مطابق نہیں تھی۔ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے آگے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ میں نے ایک بات بار بار آپ کے سامنے عرض کی کہ فتوحات کے نتیجے میں، کامیابیوں کے نتیجے میں دولت کی بہتات ہوئی، دولت کی کثرت ہوئی، اور ایسا نہیں تھا کہ دولت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں آئی تھی، ایسا نہیں تھا۔ دولت کی بہتات اور دولت کی بارش تو حضرت عمر کے دور میں بھی ہو رہی تھی۔ غربت اور افلاس کا دور جا چکا تھا، مجاہدین کے حصے میں مال غنیمت آ رہے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں دولت کی بہت کثرت ہو گئی، بیت المال کی دولت کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ اس مقام پر آ کر آپ رکیں اور یہ سوچیں کہ دولت ایک ایسی بلا ہے کہ اس دولت پر نگاہ نہ رکھی جائے، دولت کی نگرانی نہ کی جائے، ان کا کڑا احتساب نہ کیا جائے، محاسبہ نہ کیا جائے، تو پھر دولت کے آزادی کے دروازے اگر کھول دیے جائیں تو سب سے پہلے تناسانی، آرام پسندی، پھر اس کے بعد فضول خرچی، پھر عیش و عشرت، اور آگے چل کر عیاشی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ یہاں رکیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مزاج کیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزاج کیا تھا، ان دونوں کے مزاج کے فرق کو محسوس کریں۔ دولت کی کثرت اس دور میں بھی ہے، اس دور میں بھی ہے۔ ایسی صورت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا پالیسی اختیار کی تھی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑی عظیم شخصیت، بہت ہی عجیب و غریب شخصیت کے مالک، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبردست سیاست نے، انتہائی باریک بینی نے، ان کی زبردست حکمت عملی نے، اور ان کی سخت مزاجی اور سخت گیری نے دولت کی خرابیوں کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ دولت کی کثرت سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو فتنے پیدا ہوتے ہیں، اس پر کڑی نگرانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رکھی۔ جہاں دولت سے بے راہ روی کا اندیشہ ہوا، جہاں عیاشی کے راستے کھلنے کے امکانات نظر آئے، سختی کے ساتھ اسے روکا اور لوہے کی دیوار بن کر کھڑے رہے اور اپنا کوڑا استعمال کیا، درے استعمال کیے اور اس کی خرابیوں کو روکا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، ایک اسلام کی پابند، ایک متقی مومن ہونے کی حیثیت سے خود بھی شاہانہ ٹھاٹ باٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، امیرانہ ٹھاٹ باٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، عیاشی اور فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن مزاج کے اعتبار سے حضرت عمر میں اور ان میں یہ فرق تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رحم دل تھے، فراغ دل تھے، مال و دولت کو لوگوں کے اندر تقسیم کرنے والے تھے، لوگوں کے لیے آرام و سہولتیں فراہم کرنے والے تھے۔ فطری طور پر ان کی طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے حضرت عمر کی طرح حضرت عثمان اپنے ہاتھ میں کوڑا نہیں اٹھا سکتے تھے، ان کی فطرت ایسی نہیں تھی، ان کا مزاج ویسا نہیں تھا۔ مزاج کا یہ فرق اچھی طرح ذہن میں رکھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں روش میں، حضرت عثمان کے پاس دو روش تھی، یا تو پھر دولت کے فسادات کو روکنے کے لیے دولت آنے کے بعد سخت گیر رویہ عمر کی طرح اختیار کرتے اور سختی کرتے، یا پھر یہ کہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے، کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے، لوگوں کے اندر دولت کو تقسیم کرتے، ان کے لیے آرام و راحت کے دروازے کھولتے تاکہ وہ تنگی کا شکار نہ ہو۔ یہ دو راستے حضرت عثمان غنی کے سامنے تھے۔ اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا جو آپ کی طبیعت کے مطابق تھا، آپ کی مزاج کے مطابق تھا، اور خلاف شریعت بھی نہیں تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی رعایت اس میں تھی کہ مخلوق کے ساتھ شفقت کی جائے، ہمدردی کی جائے، انہیں آسانیاں فراہم کی جائے۔ یہ تو اسلامی تعلیمات ہیں۔ بخل نہ کیا جائے، مال کو بچا بچا کر رکھنے کی کوشش نہ کی جائے، بخیلی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ تو چونکہ اس میں ان کی مزاج کی بھی رعایت تھی، اسلامی تعلیمات کی بھی رعایت تھی، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج ایسا نہیں تھا، یہاں فرق ہوا۔ اس فرق کے نتیجے میں جو مسائل بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اگرچہ ابتدائی 6 سالوں کے اندر اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے، لیکن آپ کو بعد میں محسوس ہوگا کہ ان کی اس رحم دلی، نیک نیتی کے ساتھ کی گئی ان رحم دلی کے نتیجے میں جو بعد میں مسائل پیدا ہوئے، ان مسائل کا شکار خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سوچا، اور بالکل صحیح سوچا، کہ بیت المال کی جو دولت ہے وہ حکمرانوں کی عیش پسندی کے لیے نہیں، ان کی عیاشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ کیوں نہ اس بیت المال میں، جب مال کی کثرت ہوئی ہے، کیوں نہ اس بیت المال سے عوام کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے، کیوں نہ آرام و راحت کے دروازے کھولے جائیں۔ چنانچہ خلیفہ بنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ان وظیفوں میں اضافہ کیا جو پہلے سے دیے جا رہے تھے، جو غریبوں کو جو ماہانہ وظائف دیے جاتے تھے،
پینشن دیے جاتے تو اس میں اضافہ کیا اور نئے نئے وظیفے جاری کیے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فراخ دلی کی روایات آتی ہیں کہ لوگوں کی ضرورت کے تحت بڑی بڑی دولتیں آپ نے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 2 لاکھ کا عطیہ دیا، اور ان کے اوپر جو 50,000 کا قرضہ تھا، ان کا اپنا ذاتی، حضرت عثمان کا ذاتی قرضہ جو ان کے اوپر تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے معاف کیا. یہ فیاضی ہے اور اسلامی تعلیم کا تقاضا ہے. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ جو کہ وہ خود بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، 6 لاکھ انہیں عطا کیے. حضرت حارث بن الحکم کو 3 لاکھ عطا کیے ہیں. حضرت عبداللہ بن خالد رضی اللہ عنہ کو 3 لاکھ عطا کیے ہیں. ان کے 2 ساتھیوں کو 1-1 لاکھ عطا کیے ہیں. سعید بن العاص کو 1 لاکھ عطا کیے. یہ فراخ دلی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے رقمیں عطا کی، لوگوں کو سہولت پہنچائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اس معاملے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سخت ہیں، سخت مزاج ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عمر کی سختی امت کے مفاد میں تھی، اور میں جو رحم دلی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میں جو فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، یہ بھی امت کے مفاد میں ہے. خدا کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ وہ بھی تھا اور خدا کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے. اس وجہ سے انہوں نے یہ چیز عام کی. اور یہ جو انداز فکر تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، قطعاً اسلام کے طریقے کے مطابق تھا. اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، گناہ کا رتی برابر بھی شائبہ نہیں تھا، نیت پاک و صاف تھی. لیکن ایک حقیقت اچھی طرح ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا ہے اور دنیا دار الاسباب ہے. یہاں جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں انہی اسباب کے تحت نتائج نکلتے ہیں. جو سبب اختیار کیا جائے گا نتیجہ اسی کے مطابق ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ محض آدمی کی نیک نیتی کی وجہ سے، آدمی کی خوش دلی اور اخلاص اور للہیت کی وجہ سے اسباب اور نتائج کے جو فطری قوانین ہیں وہ بدل جائیں. جس دور میں دولت کی کثرت ہو جائے، دولت سیل رواں کی طرح آنے لگے، سیلاب کی طرح بہہ کر آنے لگے، ایسے موقع پر فراخ دلی کا مظاہرہ اگر کیا جائے گا، ہمدردی کا مظاہرہ کیا جائے گا، خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اور مزید یہ کہ اس وقت کا خلیفہ رحم دل ہو، سخت گیر نہ ہو، درگزر کو اختیار کرتا ہو، تو ایسی صورت میں وہی فتنے اور وہی پریشانیاں رونما ہو سکتی تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے معاشرے میں جگہ جگہ نظر آئی. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے آئے گی. مورخین لکھتے ہیں، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ابتدائی جو 6-7 سال ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ گزرے ہیں، پرامن گزرے ہیں. حضرت عمر کے دور میں جو سختی تھی مالی معاملات کے اندر، وہ سختی اٹھ گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں. ان سختی کے ہٹ جانے سے، آسانی کے پیدا ہو جانے سے عوام کو ایک طرح سے خوشی محسوس ہوئی، مسرت محسوس ہوئی، بہت انہوں نے آسانی محسوس کی. لیکن اس حقیقت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو فراغت کے، آرام کے، آسودگی کی جو 6 سال تھے، یہ اصل میں فتنوں کو پھیلانے کے لیے، فتنوں کے لیے اصل میں ایک زمین کی حیثیت رکھتے تھے. ایک بیج جب زمین میں جاتا ہے تو ایک مدت تک زمین کے اندر رہتا ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، جڑوں کو پھیلاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. جب تک وہ باہر نہیں نکلتا اس وقت تک زمین کے اوپری حصے میں معلوم نہیں ہوتا کہ اندر بیج کیسا ہے اور باہر کیا پھل نکلنے والا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 6 سالہ جو ابتدائی ایام ہیں، ان ایام کے اندر بعض فتنے پیدا ہوئے جو زمین کے اندر رہے، 6 سال تک نہیں ابھرے، لیکن جب فتنوں کی شکل میں بعد میں پھلے بڑے تو پھر ان فتنوں کو ختم کرنا مشکل ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آب و ہوا ان فتنوں کو پھیلانے کے لیے سازگار نہیں تھی. بڑی سخت گیری آپ اختیار کرتے تھے. دولت کے معاملے میں بڑی سخت روش حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اختیار کی، اور اسلامی معاشرہ اسی سخت گیری کا مطالبہ کرتا ہے. اسلامی معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اگر فتنوں اور فساد سے تمہیں اپنے معاشرے کو بچا کر رکھنا ہے تو ایسا محاسبہ، کڑا محاسبہ ضروری. اگرچہ یہ محاسبہ لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ اس میں تنگی ہے، پریشانی ہے، لیکن یہ تنگی ظلم نہیں ہے بلکہ حکمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسی دور رس نگاہ رکھتے تھے، ایسی دوربین نگاہ رکھتے تھے کہ زمین کا سینہ چیر کر وہ بیج کو محسوس کر سکتے تھے کہ یہ بیج کیسا ہے جو آئندہ چل کر فتنہ اور فساد کو پھیلا سکتا ہے. تو ایسی بصیرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں تھی، ان کے پاس موجود تھی. دھیرے دھیرے فتنے پھیلے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا، آغاز ہوا. تو دیکھنے والوں نے، خاص کر دوربین نگاہ رکھنے والوں نے غور کیا کہ ماحول میں تبدیلی آ رہی ہے. پہلے معاشرے میں اور بعد کے معاشرے میں دھیرے دھیرے تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. دھیرے دھیرے ذہن بدل رہے ہیں، سیرتیں بدل رہی ہیں، اخلاق بدل رہے ہیں.
اور یہ چیز بڑھتے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور وسط آتا ہے، 6 سال کے جب ایام گزر جاتے ہیں، تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ پوری طرح زمین بدل چکی ہے۔ اب نہ وہ سیرتیں ہیں، نہ دل و دماغ ہے، نہ تقویٰ ہے۔ جھونپڑیوں کی جگہ پر محل بن رہے ہیں، صبر و قناعت کی جگہ پر آرام پسندی آ رہی ہے، تقویٰ کی جگہ پر عیش اور سہولتیں آ رہی ہیں، عزیمتوں کی جگہ رخصتوں نے لے لی ہے۔ اور پھر جو آنے والے کل کو آج سے زیادہ اہم سمجھتے تھے، انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ان 6 سالوں کے اندر جو سکون محسوس ہوا ہے، سکون میسر آیا ہے، امن اور سکون کے پرسکون 6 سال کے پیچھے ایک زبردست طوفان ہے جو پھٹ کر ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ لوگوں نے محسوس کر لیا تھا کہ پہلے کی سیرتیں اب نہیں ہیں، جو 6 سال پہلے جو ماحول تھا، جو 6 سال پہلے جو صحن تھا، سیرتیں تھی، اخلاق اور کردار تھی، وہ اب نہیں ہیں، اور معاشرہ ایک دوسرے رخ پر جانے لگا۔ یہ تبدیلی ایک دم نہیں آئی، بلکہ اطمینان کے ساتھ دھیرے دھیرے آئی۔ ایک دوسری پریشانی، ایک دوسرا فتنہ جو اہم سبب رہا فتنوں کو پھیلانے کا، وہ یہ تھا کہ مملکتوں کے اضافے کے نتیجے میں، مختلف فتوحات کے نتیجے میں ایک ایسی رعایا اسلام کے اندر آئی جس رعایا کی تربیت نہیں ہوئی تھی۔ کثرت سے فتوحات ہوئی، لوگ فوج در فوج اسلام میں شامل ہونے لگے، کثیر تعداد میں اسلام میں شامل ہونے لگے، داخل ہونے لگے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ فوراً اسلام قبول کر لیں تو فوراً ان کی سیرتوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تقویٰ پیدا نہیں ہو جاتا کلمہ پڑھنے سے، بلکہ تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے فتوحات کچھ کم تھیں، تربیت کا موقع تھا، افراد کم تھے، تربیتیں کی گئی، ان کی ذہن سازی کی گئی، ان کی سیرتوں کے اندر انقلاب اور تبدیلیاں پیدا کی گئیں۔ لیکن فتوحات کی کثرت ہوئی تو لوگ فوج در فوج اسلام میں آنے لگے، ان کی تربیتوں کا صحیح انتظام نہیں ہو سکا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دل سے کلمہ قبول نہیں کیا ہوگا، محض فاتح قوم کی، مسلمان قوموں کے ڈر سے، فاتح قوم کے غلامی میں آنے کے ڈر سے انہوں نے کلمہ قبول کیا ہوگا، یا پھر یہ کہ اسلامی حکومت میں شامل ہو جانے کے بعد، اسلامی رعایا میں شامل ہو جانے کے بعد ہمیں مال غنیمت حاصل ہوگا، مال و دولت حاصل ہوگی، اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں نے جھوٹے طریقے پر اسلام قبول کیا ہوگا، کلمہ پڑھا ہوگا۔ اور جب کثرت کے ساتھ لوگ اسلامی فوج میں داخل ہونا شروع ہو جائیں اور ان کی تربیت کا صحیح انتظام مجبوراً نہیں ہو پائے، تو ایسی صورت میں کیا فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس ماحول کو آپ ذہن میں رکھیں، اس ماحول میں جہاں حضرات شیخین کی پالیسی کو تھوڑا سا تبدیل جب کیا گیا، اس سے جو فتنے پیدا ہوئے، اس کی 1-2 مثالیں میں آج آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلا واقعہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے، پہلا مقدمہ جو آیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر جو قاتل تھا اسے قتل کرنے کے بعد بھی جو مقدمہ ہونا چاہیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ذرا میں پیچھے کی طرف جاتا ہوں، یہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران پر حملہ کیا گیا اور ایران کی سلطنت کے پرخچے اڑائے گئے۔ بعد میں حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ بغاوتیں ہوئی تو پوری طرح بغاوت کو کچلا گیا، لیکن اصل جو حملہ ہوا تھا ایرانی سلطنت پر، وہ عظیم سلطنت جو قدیم سلطنت تھی، جن کے کلچر پر، جن کے نسب پر، جن کے نسل پر انہیں فخر تھا، اس ایرانی سلطنت کو تہس نہس کرنے میں اہم رول اگر کسی نے ادا کیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ایرانی زبردست نسل پرست لوگ ہیں، اپنے زبردست نیشنلسٹ لوگ ہیں، اپنی نسل پر، اپنی روایات پر، اپنے پرانے طریقوں پر انہیں زبردست فخر تھا۔ جب انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سلطنت ایران کے پرخ سے اڑا دیے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلاف غم و غصے کی لہر ان کے سینوں میں دوڑ گئی، حضرت عمر کے خون کے پیاسے یہ لوگ ہو گئے۔ اور ایک چیز اور اچھی طرح ذہن میں رکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک چیز بالکل پسند نہیں تھی، اگرچہ وہ حکمت کے تحت، حالات کے تحت ان کا وہ سوچنا صحیح تھا، مسلمان جنگوں میں جا رہے ہیں، ممالک فتح ہو رہے ہیں، دشمن قوم ہار رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں غلام آ رہے ہیں، باندیاں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ عرب کے اندر غیر عربی لوگ آ جائیں اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تعصب نہیں تھا بلکہ حکمت تھی اسلامی معاشرے کو بچانے کے لیے، لیکن روک نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے اجازت دی تھی کہ جنگ کے بعد غلاموں کو اپنایا جا سکتا ہے، غلام لیے جا سکتے ہیں، لونڈیوں کو ساتھ میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لونڈیوں کی کثرت ہوئی، غلاموں کی کثرت ہوئی، اجمیوں کی کثرت ہوئی اور ایرانیوں کی بھی کثرت ہوئی، اور یہی کثرت، یہی ایرانیوں کا، یہی اجمیوں کا زیادہ واقع ہو جانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا باعث بنا۔ جو جنگی قیدی آئے تھے اس میں سے ایک شخص تھا ہرمزان، جو کہ جنگی جرنیل تھا، بہت سارے جنگی جرائم اس کے پاس تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے سزائے موت سنائی، لیکن بڑی چالاکی کے ساتھ اپنی سزائے موت سے وہ بچ گیا
اور مدینے میں رہنے لگا. بعض روایت سے آتا ہے کہ وہ مسلمان ہوگا, بعض کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہوا. بہرحال وہ مدینے میں رہنے لگا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلاف اس کے دل میں جو دشمنی تھی, اس دشمنی کے لیے, اس دشمنی کا اثر یہ ہوا کہ اس نے ابو لولو فیروز کو, جو کہ ایرانی النسل تھا, اسے اپنے ہاتھ میں لیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا, اسے سازش میں شریک کیا اور اسے تیار کیا کہ تجھے حضرت عمر کو قتل کرنا. ابو لولو فیروز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام, ایک مرتبہ اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ جو ہیں وہ مجھ سے کام کرواتے ہیں, اور کام کروانے کے بعد روزانہ 2 درہم اجرت لیتے ہیں. یہ طے ہوا تھا ان دونوں کے درمیان میں کہ تمہارے پاس جو صلاحیت ہیں, حالانکہ اسلامی قوانین کے تحت غلام جو بھی محنت کرتا ہے اس محنت کی ساری مزدوری آقا کو ملتی ہے, لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس کی گزارش پر یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے تو اپنی صلاحیت کا استعمال کر, مزدوری کر, محنت کر, روزانہ 2 درہم میرے حوالے کیا کر. لیکن یہ 2 درہم بھی اسے زیادہ محسوس ہوتے تھے. اس نے حضرت مغیرہ کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے, اور یہ کہا کہ میرا آقا میرے خلاف مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے اور زیادہ جرمانہ مجھ سے وصول کرتا ہے, زیادہ مزدوری وصول کرتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو ابو لولو فیروز نے یہ کہا کہ میں نجار بھی ہوں, کارپینٹر بھی ہوں, میں لوہار بھی ہوں, اور میں آرٹسٹ بھی ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جتنی قابلیتیں تمہارے پاس ہیں, جتنی صلاحیتیں تمہارے پاس ہیں, اس اعتبار سے کام کر کے 2 درہم تمہیں اپنے آقا کو دینا بہت زیادہ نہیں ہے, تم دے سکتے ہو. یہ کہنے کے بعد اسے بہت غصہ آیا اور وہ ناراضگی کے ساتھ واپس مڑا. حضرت عمر نے پھر اسے سوال کیا. جاتے ہوئے اس نے پوچھا کہ حضرت عمر نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم چکیاں بھی بناتے ہو, تم ایک چکی میرے لیے بنا دو, میں اس کی اجرت عطا کروں گا. اس وقت ابو لولو فیروز نے کہا تھا کہ اے امیر المؤمنین, میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا میں اس کی شہرت ہوگی, مشرق و مغرب میں اس کا چرچا ہوگا. یہ بات کہہ کر جب وہ مڑا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے, حاضرین سے کہا کہ اس جملے سے اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی. حضرت عمر نے محسوس کر لیا کہ اس نے جو اس جملے سے قتل کی دھمکی دی. معلوم ہونے کے باوجود, قتل کی دھمکی کے باوجود, آپ غور کر کے دیکھیں, اگر یہی جملہ, یہی دھمکی اگر ایران اور روم کے دربار میں کسی نے دی ہوتی, قیصر و کسریٰ کے سامنے اگر کسی نے اس قسم کی دھمکی دی ہوتی, یا پھر آج کے ترقی یافتہ ممالک میں, جمہوری ممالک کے اندر اگر ذمہ داروں کے سامنے, پرائم منسٹر کے سامنے یا پھر صدور کے سامنے اگر کوئی عام رعایا کا کوئی فرد یا پھر دربار میں معزز درباری بھی اگر اس قسم کی دھمکی آمیز بات کہتا تو اس کی گدی سے زبان کھینچ لی جاتی, اس کی کھال ادھیڑ دی جاتی اور اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا. لیکن اسلام نے جرم سے پہلے سزا کی اجازت نہیں دی ہے. اس وجہ سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دھمکی کو محسوس کرنے کے باوجود اسے کچھ نہیں کہا, جانے دیا. اور مزید یہ کہ اپنے بخاری میں آتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ اس کی مزدوری میں کچھ کم کر دو, سفارش کی, اس کے حق میں سفارش کی. یہ ہیں اعلیٰ صفات ایک خلیفہ کے, اسلامی حکمران کے. بہرحال ابو لولو فیروز نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. میں نے کہا تھا کہ ایرانیوں کی دشمنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, اس دشمنی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جان لی, اور ایرانیوں کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلاف جو غم و غصہ تھا, آج بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ غصہ آج بھی ایرانیوں میں سے بہت سارے لوگوں کے اندر باقی ہے, اور اس ابو لولو فیروز کو ایک محسن کی طرح اسے دیکھا جاتا ہے, اور اس کا نام بڑی عزت اور احترام کے ساتھ حضرت ابو لولو فیروز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور آج بھی ایران کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس کے قبر کی تصویریں بکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا, اس عمر کو جس نے ہمارے ایران کی سلطنت کے پرخچے اڑا دیے تھے. بہرحال نماز فجر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں, نماز کے لیے تکبیر کہی ہے. ابو لولو فیروز پیچھے سے آتا ہے, خنجر لے کر پیدر پہ 5 سے 6 وار کرتا ہے. بڑے سخت وار لگتے ہیں, ناف کے نیچے جو وار لگتا ہے اسے آنتیں کٹ جاتی ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تڑپ کر زخمی ہو کر نیچے گر جاتے ہیں. وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, 2 دھاری چاقو سے دونوں طرف وہ چاقو پھیرتا ہے اور صفوں کو چیرتا ہوا نکلتا ہے. معلوم ہوا کہ 13 لوگ مزید زخمی ہوتے ہیں, جس میں سے 9 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود اسے پکڑ لیا جاتا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے پکڑ لیا گیا ہے تو اسی خنجر سے وہ خودکشی کر لیتا. یہ جو واقعہ پیش آیا, اس واقعے کے بعد جب تحقیق کی گئی کہ کیوں اس نے ایسا کیا, کون اس کے پیچھے سازش میں کون شریک ہیں, تو حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بیان دیتے ہیں کہ اس کے پاس جو خنجر تھا, یہ خنجر میں نے ہرمزان کے پاس دیکھا تھا اور ایک ذمی عیسائی جفینہ کے پاس دیکھا تھا. ہرمزان یہ شخص
جس نے فتنہ پیدا کیا، سازش کی، اور جفینہ، ان دونوں کے پاس میں نے یہ خنجر دیکھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے اس خنجر کو دیکھا، اور ان دونوں سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو وہ تسلی بخش جواب نہیں دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت عبید اللہ ابن عمر، اچھی طرح ذہن میں رکھیں، حضرت عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ میرے والد کی شہادت میں ان دونوں کی سازش ہے، لہٰذا انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہرمزان کو بھی قتل کر دیا، جفینہ کو بھی قتل کر دیا، اور ابو لولو فیروز کی جو کم سن کم عمر بیٹی تھی، مسلمان بیٹی، اسے بھی قتل کر دیا۔ یہ مقدمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دربار میں آتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، سب سے پہلا مقدمہ ہے شہادت کے بعد۔ اس مقدمے نے اور اس مقدمے کے فیصلے نے بھی ان فتنوں کو جو آئندہ 6 سال کے بعد پروان چڑھنے والے ہیں، اس فیصلے نے بھی ایک طرح سے گویا کہ انہیں تقویت پہنچائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، کبار صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ، چند صحابہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ قاتل کو قتل کرنے کا اختیار اسلامی حکومت کو تھا، خلیفہ کو تھا۔ ایک عام فرد کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ قاتل کو قتل کر دے، اور قتل کے بدلے میں قتل ہے، لہذا قصاص میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبید اللہ کو قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن اکثر صحابہ یہ کہتے ہیں، اکثریت یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، درگزر کرنا چاہیے، انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل حضرت عمر شہید ہوئے ہیں، جن کی شہادت سے امت مسلمہ پر جو بے شمار احسانات تھے، ان احسانات کا سلسلہ ختم ہوا، کل وہ شہید ہوئے، آج ان کے بیٹے کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا خاندان جو ہے، خاندان عدی، وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ انہیں درگزر کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیا کیا جائے؟ ایک طرف آئین ہے، اسلامی قانون ہے، قانون قصاص اور حدود ہے، اور دوسری طرف عوامی جذبات ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، اسلامی قانون، حدود اور قصاص کا قانون یہ کہتا ہے کہ شریعت کے معاملے میں کسی کی بھی رعایت نہیں کی جانی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہائی عظیم شخصیت تھی، لیکن اتنے عظیم نہیں تھے کہ ان کی وجہ سے شریعت کے قوانین کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے، اتنی عظیم شخصیت نہیں تھی۔ قانون اللہ کا قانون ہے، اللہ کے قانون کے نتیجہ، اللہ کا قانون کسی بھی عظیم شخصیت کے نتیجے میں لپیٹ کر نہیں رکھا جا سکتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قانون شریعت کے مقابلے میں انسان تھے، اور ادھر دوسری طرف قتل ہونے والے 3 لوگ بھی انسان تھے، 3 مقتولین بھی انسان تھے، اور ان 3 انسانوں میں ایک مسلمان ہے، 2 ذمی ہیں، یا پھر 2 مسلمان ہیں، 1 ذمی ہے۔ قانون یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مسلمان کو قتل کر دیا جائے تو یقیناً گناہ ہے، لیکن ذمی کو قتل کیا جائے تو اسلام کے حق میں وہ رسوائی آتی ہے، وہ ذلت آتی ہے کہ کسی مسلمان کے قتل میں بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی حکومت نے ذمیوں کو، ذمی سے مراد وہ غیر مسلمین ہیں جو اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی جان کا تحفظ کیا جائے، اور اسلامی حکومت نے ان ذمی کی جان کی حفاظت نہیں کی، اسلام ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ یہاں 2 ذمی کو قتل کیا گیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا حق حاصل تھا کہ اسلامی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے؟ قانون کو ہاتھ میں لینے کا کیا اختیار حاصل تھا؟ اور مزید قانون کو ہاتھ میں لینے کے بعد ایک نہیں بلکہ 3 قتل انہوں نے کر دیے۔ اگر حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ گواہی دے بھی رہے تھے کہ ہم نے یہ چاقو ان دونوں کے پاس دیکھا ہے، تو تنہا ایک فرد کی گواہی کافی نہیں ہو سکتی نا۔ مزید یہ کہا جائے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بھی گواہی ہے، تو تب بھی اسلامی حکومت کے کرنے کا کام، خلیفہ کے کرنے کا کام ایک عام فرد کو کرنے کی کیسے اجازت تھی؟ اس لیے مناسب یہی ہے، آئین شریعت، اسلامی قانون یہی تقاضا کر رہے تھے کہ بالکل اسی طرح مقدمہ چلایا جائے جس طرح شیخین کے زمانے میں چلا کرتا تھا۔ لیکن دوسری طرف جذبات تھے، عوام کے احساسات تھے، جذبات یہ کہہ رہے تھے کہ کل باپ شہید ہوا ہے، آج بیٹے کو قتل کر دیا جائے، یہ مناسب نہیں، درگزر کرنا چاہیے۔ اور عوام کے جو جذبات ہیں اپنے خاص ترازو میں حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ کے وزن کو تول رہے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ خلیفہ اتنا عظیم ہے کہ اس خلیفہ کے مقابلے میں 1000 ہرمزان بھی، 1000 جفینہ بھی اس خلیفہ کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں ان کا موازنہ کیا جا رہا ہے؟ خلیفہ بڑے عظیم ہیں۔ تو ایک طرف آئین شریعت ہے، قانون شریعت ہے، اور دوسری طرف عوام کے جذبات ہیں، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر عوامی جذبات کے سامنے قوانین دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ بابری مسجد کا فیصلہ ہم نے دیکھ لیا، قانون کیا کہتا ہے، دلائل کیا کہتے ہیں، ثبوت کیا کہتے ہیں، گواہ کیا کہتے ہیں، لیکن فیصلہ کیا ہوا؟ جذبات کی رعایت کی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قانون کے مقابلے میں جذبات کی رعایت کی جاتی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کیا،
بعض صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ اکثر نے مشورہ دیا تھا کہ درگزر کر دیا جائے. حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کہ قصاص میں حضرت عبید اللہ ابن عمر کو قتل نہ کیا جائے بلکہ انہیں معاف کر دیا جائے اور دیت ادا کر دیا جائے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا, کیا وجہ ہوئی؟ تفصیل انشاءاللہ ضرور آپ کے سامنے آئے گی. وقت چونکہ کم ہو چکا ہے, آئندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے گی. بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو قصاص میں قتل نہیں کیا گیا بلکہ معاف کر دیا گیا. یہ بھی آئندہ چل کر ایک مسئلہ بنا, کیوں بنا, اسے انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی تاریخ کا گہرائی کے ساتھ بالکل بیجا طرفداری نہ کرتے ہوئے بالکل حقیقت پسندانہ انداز سے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی اور حقیقت پسندی کو قبول کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.